دنیا میں ہمارے علاوہ کسی مذہب کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، اس میں اناناس کا پیس رکھا اور رول کر کے مسافر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہمارے سامنے دور دور تک پیسیفک اوشن پھیلا تھا اور آسمان جھک کر اسے چوم رہا تھا۔ امام صاحب تھوڑی دیر سوچ کر بولے، حضرت ہم مسلمان اس کے باوجود پوری دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ مسافر نے ہاتھ آگے بڑھا کر ان کا ہاتھ کھینچا، اس پر بوسہ دیا اور عرض کیا، جناب میں حضرت نہیں ہوں، حضرت آپ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ روز کرۂ ارض پر پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم لوگ دنیا دار اور ہوس کے پجاری ہیں، ہمارے گلے میں لالچ اور ذلت کے توق لٹک رہے ہیں اور ہم گھسٹ گھسٹ کر کنفیوز زندگی گزارتے ہیں۔ آپ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے مجھے اس کا جواب بڑے بڑے علماء نہ دے سکے، لیکن ایک یہودی پروفیسر نے چٹکی بجا کر میرا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ وہ مجھے پیرس کے اسلامک سینٹر کی چھت پر ملا، اسلام پر ریسرچ کر رہا تھا، عربی النسل تھا، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید پڑھ چکا تھا۔ مجھے اس نے مسلمانوں کے زوال اور یہودیوں کے عروج کی وجہ بتائی۔ اس نے مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی آیت سب سے پہلے اتری تھی۔ میں نے عرض کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس نے کہا، تم مسلمانوں کے زوال اور ہمارے عروج کی وجہ اللہ کے اس پہلے فرمان میں پوشیدہ ہے۔ اللہ نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں حکم دیا تھا، پڑھو اللہ کے نام پر پڑھو، قلم پکڑو، تحقیق کرو، علم کا انبار لگا دو، لیکن تم نے قلم کی بجائے تلوار پکڑ لی۔ اللہ اگر تمہارے ہاتھ میں تلوار چاہتا تو وہ فرماتا لڑو اللہ کے نام پر، جبکہ اس نے پڑھو کہا تھا، لیکن تم لڑنے میں مصروف ہو گئے اور آج تک لڑ رہے ہو جبکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، قلم بہرحال تلوار اور توپ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ تلوار اور توپ بنانے اور فتح یاب ہونے کا طریقہ بھی قلم بتاتا ہے، اور تمہارے پاس قلم نہیں۔ مسافر رک گیا۔ امام صاحب نے روٹی کا ایک اور ٹکڑا آگے بڑھا دیا۔ مسافر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ بھی قبول کر لیا۔